السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اصل خبر آئینی بینچ سے نہیں، اصل خبر تو منصور علی شاہ کی عدالت سے آئے گی۔ آئینی بینچ کے سامنے جتنے بھی اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں، ان کے فیصلوں کا اندازہ پہلے سے ہی ہے کہ آئینی بینچ نے نہ تو اس نظام کے خلاف کوئی فیصلہ دینا ہے، نہ حکومت کے خلاف سنانا ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے ایک فیصلے نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 3 رکنی آزاد بینچ نے کمال کیا ہے۔ منصور علی شاہ نے نواز شریف کے خلاف پہلا تگڑا فیصلہ سنایا ہے۔ انتہائی اہم کیس کی سماعت کا مکمل احوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس عدالتی ہفتے میں سپریم کورٹ میں بہت سے اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات ہوں، 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق عمران خان کی درخواست ہو، یا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ ہو، ان تمام تر کیسز کی سماعت آئینی بینچ کے سامنے مقرر ہے۔ اور میں نے کل ہی یہ گزارش کی تھی کہ اصل خبر آئینی بینچ سے نہیں، اصل خبر منصور علی شاہ کی عدالت سے آئے گی۔ اصل معاملہ تو منصور علی شاہ کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور عین توقع کے مطابق منصور علی شاہ نے دھماکہ کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے پہلا اصول وضع کر دیا ہے۔ تمام تر تفصیلات میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پی ٹی آئی کے بلوچستان کے رہنما عادل بازائی، جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی سیٹ کیا تھا، کل میں نے اپنے ویلاگ میں مکمل بیک گراؤنڈ بتائی تھی کہ عادل بازائی کا جعلی بیان حلفی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروایا گیا، اور اس جعلی بیان حلفی پر الیکشن کمیشن نے کارروائی کرتے ہوئے عادل بازائی کو ڈی سیٹ کر دیا، اور اس کے لیے نواز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھا، اور پھر ان کے ذریعے الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ عادل بازائی کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ یہ پاکستانی سیاسی تاریخ کا پہلا انوکھا واقعہ تھا کہ ایک ممبر قومی اسمبلی اپنے حلقے سے الیکشن لڑتا ہے، جیتتا ہے، لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کے جیتتا ہے، لیکن الیکشن بیان حلفی بھی جمع کرواتا ہے کہ میں فلاں پارٹی کا ممبر ہوں، لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں، تو فلاں پارٹی کا ممبر ہے۔ یہاں تک کہ جب عادل بازائی نے ممبر قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا، انہوں نے عمران خان کی تصویر سامنے لٹکائی ہوئی تھی، اور ان کی تمام تقاریر عمران خان کے حق میں تھی، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے نواز شریف کے کہنے پر عادل بازائی کو ڈی سیٹ کیا۔ عادل بازائی نے اس تمام عرصے میں بہت نقصان سہا، یعنی انہوں نے بتایا کہ تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ مالیت کا ان کا کاروبار پچھلے کچھ عرصے میں حکومت نے تباہ کیا، صرف اس وجہ سے کہ کسی طرح عادل بازائی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے حق میں ووٹ دے دیں۔ جب عادل بازائی نے انکار کیا تو نواز شریف نے الیکشن کمیشن کے ذریعے انہیں ڈی سیٹ کیا۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے آیا۔ منصور علی شاہ نے عادل بازائی کو جو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم تھا معطل کیا، عادل بازائی کو دوبارہ اپنی سیٹ پر بحال کیا، اور عادل بازائی دوبارہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی مقرر ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد اصل معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن میں کیا ہوا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس کیس کی سماعت کے دوران منصور علی شاہ، عائشہ ملک اور عقیل عباسی نے ریمارکس کیا دیے۔ جو میں نے شروع میں کہا کہ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے اصول وضع کر دیے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو کلیئر ڈویژن نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف آئینی بینچ ہے، اس کے سامنے انتہائی اہم کیسز کی سماعت ہے، لیکن خبر منصور علی شاہ کی عدالت سے نکل رہی ہے، کیونکہ سبھی کو پتہ ہے کہ انصاف کہاں پر ہونا ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ کون سا جج کس طرف کھڑا ہے۔ منصور علی شاہ نے کل کیس کی سماعت کے دوران جو ریمارکس دیے، اور اس کیس کا اب جو تفصیلی فیصلہ آنے جا رہا ہے وہ کیسے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کل رات جو ہے وہ ایک اجلاس طلب کیا، جس میں سر جوڑے کہ جسٹس منصور علی شاہ عادل بازائی کا جو تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے، اس میں جو وہ ریمارکس دیں گے، خاص طور پر میں پہلے ریمارکس بتا دیتا ہوں۔ اس سماعت کے دوران منصور علی شاہ اور عادل بازائی کے وکیل کے درمیان مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کا ذکر ہوا۔ 12 جولائی کو جو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا، جس پر آج دن تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، منصور علی شاہ کیونکہ اس فیصلے کے آتھر جج تھے، منصور علی شاہ نے وہ فیصلہ تحریر کیا تھا، اس کے اوپر کئی دفعہ اس کے عمل درآمد پر جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ اسلام آباد کی کئی تقاریب میں انہوں نے کہا کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو فیصلے عمل درآمد ان پہ نہیں ہوا، سپریم کورٹ پر بوجھ ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یا آفریدی یا آئینی بینچ اس بوجھ کو محسوس نہیں کر رہا،
لیکن سپریم کورٹ کے آزاد ججز کو اندازہ ہے کہ 12 جولائی والے فیصلے پر بہرحال عمل درآمد لازمی ہونا ہے۔ بہرحال عادل بازئی کے کیس میں ان کے وکیل نے مخصوص نشستوں والے کیس کا حوالہ دیا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کیونکہ ان 3 ججز میں سے 2 ججز منصور علی شاہ اور عائشہ ملک نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ عقیل عباسی تو اس وقت تک سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کر نہیں آئے تھے۔ اب جب منصور علی شاہ کے سامنے مخصوص نشستوں والے کیس کا ذکر آیا تو منصور علی شاہ نے حیران کن انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا؟ پھر عائشہ ملک بولی کہ اگر مخصوص نشستوں والے کیس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو سپریم کورٹ میں اس کیس کے فیصلے کو بطور نظیر کیا پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو آئندہ آنے والے کیسز میں بطور حوالہ یا نظیر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی لائٹر نوٹ بات چیت تھی کہ اگر مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو کیا ایک وکیل اس کیس کے فیصلے کو بطور نظیر پیش کر سکتا ہے؟ منصور علی شاہ بولے کہ کیا اب مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے پر انحصار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وکیل صاحب مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے۔ اب وہ حوالہ کیا تھا؟ جو میں نے کہا کہ منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز نے اصول وضع کر دیا۔ اب عادل بازئی کے وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ مخصوص نشستوں والے کیس میں بھی یہی تھا، یعنی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی گئیں۔ بالکل وہی کچھ یہاں ہوا۔ مثلا عادل بازئی الیکشن لڑے، الیکشن جیتے، الیکشن کمیشن گئے کہ میں سنی اتحاد کونسل کا ممبر ہوں، ان کا بیان حلفی نہیں مانا گیا اور ان کا ایک 2 نمبر بیان حلفی مان کر اس کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ اب پی ٹی آئی کے تقریباً 41 ایسے ایم این ایز ہیں جن کے ساتھ سیم یہی ہوا۔ وہ الیکشن لڑے، الیکشن جیتے، بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کروایا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں، ہم لڑے آزاد ہیں، لیکن اب ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، لیکن الیکشن کمیشن نے ان 41 ایم این ایز کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ وہ آج دن تک آزاد ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کے نہیں ہیں۔ اب جب 12 جولائی کو مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ آپ نے ان 41 لوگوں کو سنی اتحاد کونسل کا ایم این اے کنسیڈر کرنا ہے یا پی ٹی آئی کا کنسیڈر کرنا ہے، یا آزاد نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بیان حلفی جمع کرایا ہے۔ اب عادل بازئی کا معاملہ بھی بالکل وہی ہے۔ الیکشن کمیشن عادل بازئی کا بیان حلفی ماننے کو تیار نہیں۔ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے یہ اصول وضع کر دیا کہ جس ایم این اے کا خواہ انڈیویجول سطح پر آئے یا 41 کے 41 ایم این ایز کا معاملہ سپریم کورٹ میں آئے، یہ اصول بن چکا ہے کہ وہ تمام تر ایم این ایز پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے ہی ایم این ایز ہیں۔ ان کے بے شک جتنے مرضی 2 نمبر بیان حلفی الیکشن کمیشن دکھاتا رہے وہ جعلی ہے، کیونکہ وہ ایم این اے خود بتا رہا ہے کہ یہ ان کا بیان حلفی نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے ایک جعلی بیان حلفی دے کر اس کو ڈی سیٹ کر دیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف، عمران خان یا آصف زرداری کہیں سے الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑنے کے بعد الیکشن کمیشن میں کہیں کہ ہم نون لیگ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے کہ نہیں، آپ کا نام تو ایک اور بیان حلفی آیا ہے، ہم آپ کو ڈی سیٹ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا ہو نہیں سکتا، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو بلنڈر الیکشن کمیشن نے مارا۔ اب الیکشن کمیشن نے کل رات اہم اجلاس طلب کیا کہ اگر مخصوص نشستوں والے کیس کا حوالہ دیا ہے منصور علی شاہ نے اور اس کیس کے تفصیلی فیصلے میں منصور علی شاہ دوبارہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات لکھ دیتے ہیں تو اس کو نمٹنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ منصور علی شاہ تو اس نظام کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو منصور علی شاہ کے کل دیے گئے ریمارکس کا اثر یہ ہوا کہ آج یعنی منگل کے دن الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے حوالے سے ایک اہم ترین اجلاس طلب کیا۔ پھر کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے ابھی تک، ان کے حوالے سے بھی ایک اہم اجلاس طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے تمام تر ممبران اور چیف الیکشن کمشنر اب اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اب یہ کوئی نئی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ کس طرح سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا جائے۔ البتہ منصور علی شاہ کا تفصیلی فیصلہ شاید اسی ہفتے جاری ہو جائے اور اس میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ تو ایک طرف آئینی بینچ ہے جو بہت امپورٹنٹ کیسز کی سماعت کر رہا ہے، بڑے بڑے کیسز چل رہے ہیں فوجی عدالتوں میں، سویلینز کے حوالے سے کل سپریم کورٹ میں بہت کچھ ہوا۔ حفیظ اللہ نیازی نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جوڈیشل اسے کیا جائے، عام عدالتوں میں بھیجا جائے، کم از کم اس کا ٹرائل چلے۔ 84-85 پی ٹی آئی کے کارکنان کے ٹرائل کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن حفیظ اللہ نیازی کی اس درخواست کو مسترد کیا گیا۔ تو آپ آئینی بینچ سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یعنی وہ آئینی بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے وجود میں آیا، اس نظام نے، اس حکومت نے چوتھے 5ویں نمبر کے ججز کو اختیارات دیے، کیا ہم ان ججز سے توقع کریں کہ ججز اس نظام اور حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کریں گے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ
وہ ایک اکیلا جج جس کو یہ پورا نظام روکنا چاہتا تھا، جس سے یہ پوری حکومت خوف زدہ ہے، وہ اپنی کمرہ عدالت میں دھماکے کرتا جائے گا۔ اور عادل بازائی کی جو رکنیت بحال کی گئی ہے، یہ پہلا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے تگڑا جواب ہے جو اس حکومت اور اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مل گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔